بھائیو، سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنی آخرت کے لیے تیاری کرے اور اپنی موت کو، اوروں کی موت کو اپنے لیے ذریعہ عبرت بنائے۔ ایک دنیا سے اٹھ گیا، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی اولاد نیک ہو اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے اور ان کے لیے وہ ایصال ثواب کا ذریعہ بنے، اور بڑے ہی بدنصیب ہیں جو دنیا سے اس حال میں چلے جاتے ہیں کہ ان کی اولاد سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بھی قابل نہیں ہوتی کہ اپنے باپ کے لیے کچھ تو کر دیں، جو ان کے لیے گھر چھوڑ گیا، جائیدادیں چھوڑ گیا، رزق چھوڑ گیا، ان کے لیے وہ ایک کلمہ نہیں کہہ سکتے، اس کا ثواب ہمارے باپ کو چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے شریعت نے کہ جنازہ بیٹا پڑھائے، باپ مر جائے جنازہ بیٹا پڑھائے۔ ہاں، اگر بیٹا اپنی مرضی سے کسی کو کہہ دے تو وہ الگ چیز ہے، لیکن پہلا حکم یہ کہ بیٹا پڑھائے، ماں کا جنازہ بیٹا پڑھائے۔ وہ اس لیے ہے کہ دعائیں مانگنے کی ہوتی ہیں، دعائیں پڑھنے کی نہیں ہوتی۔ دعا پڑھنے کا عمل نہیں، دعا مانگنے کا عمل۔ قرآن پڑھنے کا عمل ہے، دعا مانگنے کا عمل ہے، اور دعا وہ قبول ہوتی ہے جو مانگی جائے، اور مانگنے اور پڑھنے میں بڑا فرق ہے۔ جب جنازہ پڑھاتا ہے تو وہ دعا پڑھتا نہیں، وہ دعا مانگتا ہے۔ جس کا مرا ہوا نہیں وہ پڑھ کے چلا جاتا ہے، جس کا مرا ہے وہ مانگتا ہے۔ یہ فرق بہت بڑا فرق ہے، یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، مجھے یہ عملی طور پہ اس وقت پتا چلا جب میں نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا۔ جنازے بعد میں بھی پڑھائے، جنازے پہلے بھی پڑھائے۔ ماں کے جنازے میں شریک نہیں تھا، میں حج پہ تھا، ان کا پیچھے انتقال ہوا، اس کا زخم آج بھی میرے اندر تازہ ہے۔ اور باپ کے جنازہ میں نے خود پڑھایا، تو جب میں نے اللہ اکبر کہا تو مجھے پتا چلا کہ میں کسی اور کیفیت میں، اور مجھے محسوس ہوا کہ میں پڑھ نہیں رہا ہوں، میں مانگ رہا ہوں۔ اور مانگنے اور پڑھنے کا فرق مجھے اسی دن سمجھ میں آیا۔ اور مانگتا وہی ہے جس سے زخم ہو۔ تو اگر یہ بچے اس قابل ہوتے کہ باپ کا جنازہ خود پڑھاتے تو مجھے پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں وہ درد کہاں سے لوں؟ میرا تو نہیں مرا، جس کا مرتا ہے درد تو اسی کو ہوتی، جس کو زخم لگے ہائے وہی کرتا ہے، اور ہائے ہی اللہ سننا چاہتا ہے۔ اللہ نے دعا کی قبولیت کی بھی جو شرط لگائی ہے، میں اس پہ قربان ہوں، تقوی نہیں لگائی۔ اس کو پتا ہے تقوی والے تو 100 میں ایک بھی کوئی، لاکھ میں ایک کوئی نہیں، سننی سب کی ہے، رب جو سب کا ہوا، تو اس نے دعا کی قبولیت کی کیا ہم سے ایک ڈیمانڈ کی، بس امن یجیب المضطر اذا دعا، کہ تم تڑپ کے دکھا دو میں سن لوں۔ اب ہمیں تڑپنا نہیں آتا اللہ کے سامنے۔ ہمارے مولوی صاحبان کو کچھ دعائیں یاد ہیں، وہ ایسے ہاتھ اٹھا کے گانا شروع کر دیتے ہیں جیسے کہ کبھی کسی نے مانگا گا کا، کبھی کسی۔ اب ان فقیروں کو دیکھو، فقیروں کو جو کھڑے ہوتے ہیں ان کا چہرہ، حالانکہ وہ سارے کاروباری لوگ ہیں، روزانہ کتنے پیسے بنا کے دیکھو کیسے مسکین چہرہ بناتے ہیں، کیسے پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں، ایسے اپنے بچوں کو ایسے حلیہ بناتے ہیں، پھر اس وقت تک نہیں ہلتے جب تک آپ کی گاڑی حرکت نہ کر لے، چاہے آپ ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے، آپ سیدھا بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اس کو شیشہ بند کر کے آپ کھولنے کی بھی آپ گوارا نہیں کر رہے نا، کھولنا بھی گوارا نہیں کر رہے، آپ اس کو اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ چلے جاؤ میں کچھ نہیں دوں گا، پھر بھی وہ ٹھک 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 اور سراپا عاجز بن کے مانگ رہا ہوتا ہے۔ کبھی اس نے آپ کو راگ میں سنایا، راگ سنایا یا رو کے سنایا؟ تو ہم دعائیں بھی راگ میں مانگتے ہیں، پیچھے ہم لوگ بیٹھے نہ ہمیں پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، آمین آمین کرتے ہیں، تو ہم نے مانگنا سیکھا نہیں۔ تو میرا اللہ کہتا ہے تڑپ کے دکھا دو سن لوں گا۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، ہے کوئی میرے سوا جو تمہاری سنے پھر بھی مجھے ہی نہیں پکارتے ہو، میرے ہوتے ہوئے اوروں کو بلا رہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ میں تمہارے ساتھ شاہرگ سے زیادہ قریب، زندہ حاضر باش، مجھے نہیں پکارتے اور مخلوق کو پکارتے ہو، کیسے دیوانے ہو۔ تو میرے بھائیو، اپنی اولاد کو اس قابل بنا کے جاؤ کہ آپ کا کچھ کر تو سکیں۔ پھر ایک ستم یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بچہ، ہاں جی مول صاحب بچے گال دو، ابا جی مر گئے قرآن پڑھنا، تو کوئی مرا کہ وہ پڑھیں گے؟ جب ہمارا باپ کا انتقال ہوا تو ایک تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میں نے جب نماز پڑھائی تو مجھے اندازہ لگا کہ میں آج کسی اور کیفیت میں ہوں،
اس دن مجھے یہ سارا مضمون سمجھ میں آیا، پھر میں ہر ایسے موقع پہ اس کو بیان کرتا ہوں۔ پھر میں صبح خود جا کے اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھ کے پڑھتا تھا۔ میرا ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا ان سینکڑوں قرآن سے افضل ہے جو ہم مدرسوں سے لے کے آتے۔ اب خود سوچو یہ کیسی نادانی کی بات ہے۔ مسجد میں مول صاحب ختم دے گئے جی، آگے وہ بھی جانتے ہیں یہ بے وقوف جاہل، کو پتہ تو کچھ ہے نہیں، لکھو جی 50 ختم۔ ہاں جی مول صاحب ابے دے 50 ختم ہو گئے۔ خود نہیں پڑھنا ہے، خود نہیں پڑھنا، مدرسے سے بچے آ کے پڑھیں، کیوں پڑھیں بھائی؟ ان کا کوئی باپ مرا کہ وہ پڑھیں؟ کیا پتہ وہ آپ کے اس سالے سے آپ کے لیے نیت ہی نہ کرے، ادھر آ کے پڑھیں اور نیت نہ کریں تو ثواب جائے گا؟ ثواب تو نیت سے جاتا ہے۔ انہوں نے آ کے روٹی بھی کھائی، پڑھ بھی لیا اور نیت ہی کوئی نہیں کی تو کیسے ملے گا؟ تو یہ ہر والد پر فرض ہے، جیسے آج کی اولاد نافرمان ہے، آج کے ماں باپ بھی ظالم ہیں کہ اپنی اولاد کو کاروبار سکھاتے ہیں، اپنی اولاد کو دین نہیں سکھاتے، ان کو وہ طریقہ زندگی نہیں سکھاتے جس سے وہ خود جہنم سے بچیں اور ان کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد وہ اولاد ان کے لیے نفع بخش ثابت ہو اور ان کی بخشش کا وہ سامان بنے۔ مطرف بن شخیر فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، قبرستان پھٹا، مردے نکلے اور سفید سفید کوئی چیز زمین پر گری، اس کو اٹھا رہے۔ ایک شخص نکلا اور سیدھا جا کر ایک درخت کی ٹیک لگا کیسے بیٹھ گیا، یہ سارا خواب میں ہے۔ کہنے لگے میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا بھئی یہ کیا ماجرا ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہم اہل ایمان ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں اور یہ جو کچھ چنتے پھر رہے ہیں یہ ایصال ثواب ہے جو رشتہ دار دوست احباب کرتے ہیں ہمیں پہنچتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تو کیوں نہیں چنتا؟ وہ کہنے لگا مجھے ضرورت نہیں، میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، روزانہ ایک ختم کر کے مجھے بھیج دیتا ہے، میرے پاس تھوک اتنا آ جاتا ہے کہ مجھے یہ چھوٹا موٹا چننے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کہ تیرا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہ میرے بیٹے کی مٹھائی کی دکان ہے فلاں بازار۔ کہنے کہ صبح بازار کھولا تو میں وہاں چلا گیا تو دیکھا ایک نوجوان بڑا خوبصورت اپنا کام سودا بیچ رہا ہے، ہونٹ ہل رہے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہا جی قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کتنا پڑھتے ہو؟ کہا جی ایک ختم روز کرتے ہو۔ کہا اتنا زیادہ کیوں پڑھتے ہو؟ کہ میرے باپ کا مجھ پہ احسان ہے، مجھے حافظ بنا گیا۔ تو باپ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں کرتا ہوں۔ زمانہ گزر گیا، پھر خواب دیکھا، وہی قبرستان، وہی مردے، وہ آدمی بھی چنتا پھر رہا تھا۔ خواب میں بات نہیں ہوئی، صرف دیکھا، آنکھ کھل گئی۔ صبح اٹھ کے بازار گئے، دکان بند۔ کہا بھائی یہ نوجوان کا کیا ہوا؟ کہا جس کا انتقال ہو گیا، وہ پیچھے جو جا رہا تھا سپلائی بند ہو گئی۔ تو بھائی اپنی اولاد کو اس طرح تیار کرو کہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے۔ باہر سے آنے والا کیا کرے گا؟ یہ سارا ہمارا ایک علاقائی رواج ہے اور رسم ہے، اس میں دین نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہمارے ایک عزیز کی والدہ کا انتقال ہو گیا، میں گیا ایسے ہی قرآن خوانی، تو خود بیچارے باہر بیٹھے گپے مار رہے، سگریٹ پی رہے۔ ماں ان کی مری، افسوس ان کو نہ ہو تو ہمیں کہاں سے ہوگا؟ تو وہ مدرسے کے بچے بلائے ہوئے تھے، وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا چلو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ تو میں وہاں سے اٹھا اور اندر جا کے بیٹھ گیا قرآن پڑھنے۔ ان دنوں ہندوستان پاکستان کا کرکٹ میچ ہو رہا تھا، تو انہوں نے چھوٹا سا ریڈیو پاس رکھا ہوا تھا، سارے بیٹھے کمنٹری سن رہے تھے اور ایسے ہل رہے تھے، ایسے ہل رہے اور کہہ رہے سکور کتنا ہوا، کون آؤٹ ہوا، کون کتنے، یہ پوچھ رہے تھے۔ اور جب کوئی آ جاتا تو شروع ہو جاتے یا ایھا الذین آمنوا، شروع ہو جاتے۔ ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد باہر جا کر کہنے لگے جو قرآن ختم ہو گیا۔ تب کمنٹری ختم ہوئی کہ قرآن ختم ہو؟ تو بھائی رسم و رواج سے اوپر دیکھنے کی کوشش کرو، دین رسم و رواج نہیں ہے۔ خود سیکھو، خود دین سیکھو۔ جو تبلیغ میں ہم شور مچاؤ، بھائی دین سیکھو، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ کاروبار سیکھا، صابن بنانا سیکھا، دھاگا بنانا سیکھا، کپڑا بیچنا سیکھا، گھر بنانے سیکھا، دین بھی تو سیکھو جو دنیا اور آخرت میں کام آنے والا سودا ہے۔ اس کے بغیر دنیا سے چلے گئے بڑے گھاٹے کا، بڑے خسارے کا سودا ہے۔ تو بھائی ایسے جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ کرے میں دنیا سے ایسے جاؤں کہ میری اولاد سیٹ ہو کاروباری طور پر، گھر بھی آباد ہو، بچیوں کی شادی ہو جائے، بچوں کی شادی ہو جائے، گھر سب کے بن جائے، یہ ماں باپ کی تمنا ہوتی۔ یہ بھی تو ساتھ جوڑو کہ میں اس طرح دنیا سے جاؤں کہ میرے بچے میرے بعد میرے لیے ایصال ثواب کرنے والے ہوں، میری جنت کا ذریعہ بننے والے ہوں، میرے رفع درجات کا ذریعہ بننے والے ہوں، ان کی نیکیاں مجھ تک پہنچنے والی ہوں، تاکہ ہم مرنے کے بعد بھی اپنا صدقہ جاریہ چھوڑ کے جائیں، ہمارا کاروبار چلتا رہے۔ یہ ہمارے اوپر فرض ہے، یہ ماں باپ کا جرم ہے جو اولاد کو نہیں سکھائے۔ تو اس لیے بھائیو کسی کی موت سے عبرت لینی چاہیے، اور باپ کا مر جانا
تو سب سے بڑا محسن تو ماں اور باپ ہوتے ہیں، ان کا حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا. اس حق کو ادا کرنے کی شکل ہی کوئی نہیں ہے، بس اس کی یہی شکل ہے کہ آدمی کہ یا اللہ میں حق نہیں ادا کر سکتا، مجھے معاف کر دو. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو صبح صبح صرف ماں باپ کو دیکھ لے، صرف دیکھ لے، ایک نظر دیکھ لے، تو صبح سے شام تک اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں. ایک زندہ ہے، ماں زندہ ہے، باپ زندہ، بس ایک نظر جا کے، نہ ابھی چائے پوچھی نہ ناشتہ پوچھا، صرف یوں دیکھا، اس دیکھنے پر شام تک اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. وہ خدمت کرے پھر تو اس سے آگے کی بات ہے. کہ ماں باپ تیری جنت ہیں، تیری جہنم ہے. خدمت کرو گے جنت ہیں، ناراض کرو گے جہنم ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ہر گناہ کی سزا مؤخر کر دیتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی سزا مرنے سے پہلے دیتا ہے. مرنے کے بعد الگ ہے، مرنے سے پہلے دنیا ہی میں ماں باپ کی نافرمانی کا وبال انسان بھگت کے مرتا ہے. تو ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، ایک بدو اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے طواف کر رہا. طواف کرتے کرتے اس کو یوں کہنے لگا اماں تیرا حق ادا ہو گیا کہ نہیں. ماں کو کہنا اماں تیرا حق ادا ہو گیا کہ نہیں. تو ابن عمر پاس سے گزرنے نے سن لیا تو اس کو پکڑ کر کہا ایک گھونٹ جو تو نے ماں کا دودھ پیا نا 2 سال، ابھی اس میں سے ایک گھونٹ کا بھی حق ادا نہیں ہوا. ساری زندگی کا حق چھوڑ، ایک گھونٹ جو تو نے ماں کا دودھ پیا تھا ابھی اس ایک گھونٹ کا بھی حق ادا نہیں. اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ ایک بدو نے طواف کیا، ماں کو کروایا، پھر ابن عمر کے پاس آ کر کہنے لگا کیوں جی میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. تو ابن عمر نے فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو تھک تھک کے کروڑوں سانس لیے ان میں سے بھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں. ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا کہا جی میں نے اپنی ماں کی وہ خدمت کی ہے جو میری ماں نے میری کی تھی. اس نے پیشاب دھوئے میں نے دھوئے، اس نے پخانے اٹھائے میں نے اٹھائے، اس نے کھلایا میں کھلایا، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو عمر نے فرمایا نہیں. کہا کیوں؟ کہا تیری ماں تجھے پالتے ہوئے ہر وقت دعائیں کرتی تھی یا اللہ اس کو زندگی دے، یا اللہ اس کو زندگی دے. تو اپنی ماں کی خدمت کرتے ہوئے روز دعا کرتا ہے یا اللہ اس کو اٹھا لے، تھک گیا ہوں، اٹھا لے، تھک گیا. کہنے لگا صدقت یا میرا، سچ کہا آپ. تو بھائیو اپنی زندگی کے لیے زیادہ راہ اکٹھا کرو جس میں صدق و امانت، عبادات، ماں باپ کی خدمت، میاں بیوی کا حسن سلوک، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے جو ساتھ جانے والا ہے. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں قصائی تیرا جنت کا ساتھی. موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، قصائی کو کیسے میرا ساتھی بنا دیا؟ کوئی ابدال قطب ہوتا ہے تو فلاں قصائی. موسیٰ علیہ السلام گئے بازار تو ایک قصائی بیٹھا گوشت بیچ رہا. جب شام ہوئی تو چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا تھیلے میں ڈال کے چل پڑا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی تیرے ساتھ آ جاؤں؟ کہنے لگے آ جاؤ. اس کو نہیں پتا یہ موسیٰ ہے. گھر پہنچا تو اس نے جا کر پہلے جلدی سے اس کو کاٹا، ہانڈی چڑھائی، اسے پکایا، پھر روٹی پکائی ہے. پھر ایک بوڑھی عورت ایسے لیٹی ہوئی روئی کی طرح اس کو اٹھا کے کندھے کا سہارا دیا، پھر لقمے بنا بنا کے اس کو کھلایا، پھر اس کا منہ صاف کیا. تو اس بوڑھی نے کچھ کہا، پھر وہ اس کو لٹا دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، اس کا خدمت گزار کوئی نہیں، میں ہی ہوں اس کا نوکر بھی خادم بھی. صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، شام کو واپس آ کر پہلے اس کے کام کرتا ہوں، پھر اپنے کام دیکھتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ تو کہنے لگا پاگل ماں ہے، جب بھی خدمت کرتا ہوں تو کہتی اللہ تجھے موسیٰ کا ساتھی بنا ہے. میں کہاں اور موسیٰ کہاں، میں کہاں اور موسیٰ کہاں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تیری ماں کی اللہ نے سن لی ہے، میں ہی موسیٰ ہوں، تجھے دیکھنے آیا ہوں. اب تو پیسہ ہی ہے، بس پیسے کی پوجا ہے، پیسے کی عزت ہے، اسی پہ رشتے ہیں، اسی پہ کیا دھوکے کا جہان. پہلے ہی دھوکے کا تھا، تو ذلت کا جہان ہے، ذلت کا، جہاں انسانوں کو پیسے پر تولا جائے، رشتے ناتوں کی قدر پیسے کے ساتھ. پھر کہتے ہیں یہ آج کیا ہے، جدید زمانہ، ترقی یافتہ. یہ ترقی یافتہ ہے جہاں انسان 2 ٹکے کا نہ رہا. تو بھائیو سیکھو، دین سیکھنے کی چیز ہے. تو اس وقت اللہ نے تبلیغ کا کام، بہت خوبصورت کام ہمیں دیا ہے. پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے اور درس عبرت ہے. آج کا زمانہ گناہوں کی ایک نہ ختم ہونے والی رات ہے، روزر سے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. تو میں حیران، اخبار والے کیسے بے وقوف ہیں، یہ اتنے بڑے اللہ کی نشانی کو
کہہ ہی نہیں رہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، لوگ توبہ کرو، تو نہ کوئی لکھنے والا نہ کوئی بولنے والا. آتش فشاں پہاڑ پھٹا، طوفان آ گیا، 1,00,000 لوگ مر گئے. یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے. میں نے آج صبح سے ہم بیٹھتے ہیں تو میں نے مسجد میں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں تو 20 سال سے یہ حدیث بیان کر رہا ہوں کہ سمندر روز اللہ سے کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں. ما من یوم الا والبحر یستأذن ربه فی ان یغرق ابن آدم. روزانہ سمندر اللہ سے اجازت مانگتا ہے یا اللہ اجازت دے میں ان پہ چڑھ جاؤں، تو اللہ اس کی لگام روک کے رکھتا. زمین کہتی ہے یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دیں ہم اتر جائیں، اور اللہ کہتا ہے چپ میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا. تو یہ ایک نشانی ہے اللہ کی طرف سے کہ لوگ توبہ کریں، توبہ کریں. اگر توبہ نہیں ہو رہی تو کام اور خطرناک. تو بھائیو موقع ایسا ہے کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے. اور آج کی رات جتنا گناہ ہوگا، آج کی رات تو سو نہیں، مانگو اللہ سے، رو. اتنے لوگ ہیں جو شراب پیئیں گے، زنا کریں گے، وہ گانے بجائیں گے. تو کہیں بھائی ہاں ان کی حقارت نہ دل میں آئے کہ حقیر سمجھنا تو گناہ کبیرہ ہے. ہاں ان کے گناہ کی حقارت ضرور ہو. ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کو کسی نے سمجھایا نہ بتایا نہ، اس لیے وہ ادھر چل پڑے. کوئی بتاتا تو شاید یہ سب کچھ نہ کرتے، بتایا نہیں. تو حقیر سمجھنے سے ہم برباد ہو جائیں. جو کچھ کر رہے ہیں اس کی حقارت ہو، کرنے والوں سے محبت ہو. اس محبت میں اللہ سے رات کو آج اٹھ کے مانگو. 12 بجے لوگ بدماشی کریں، آپ سجدوں میں پڑ جاؤ اور اللہ کے سامنے روو کہ یا اللہ اپنی پکڑ سے ہمیں بچا لے اور امت کو صحیح رخ نصیب فرما دے. اس لیے بھائی اللہ موقع دے تو تبلیغ میں جاؤ، اپنے زندگی کی ترتیب اللہ رسول کی منشا کے مطابق بناؤ، تاکہ آنے والے وقت میں پتہ نہیں کب وقت آئے جب اللہ بلائے تو سرخرو ہو کر دنیا سے جائیں. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے. اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله افعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. اے میرے مالک، تو نے اپنے بندے کو اپنے پاس بلایا، تو ہی اس کے ساتھ بخشش کا معاملہ فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہم تیرے امتحان پہ پورے اتر ہی نہیں سکتے. یا اللہ اگر تو تفصیلی امتحان لینے پہ آیا تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں نجات پا سکتا. یا اللہ تو اپنے فضل کا معاملہ فرما. جتنے یا اللہ ہماری خطائیں ہیں وہ ساری معاف کر دے، جو نیکیاں ہیں ٹوٹی پھوٹی وہ قبول فرما لے. میرے مولا تو یا اللہ اپنے اس بندے کو جو تیرے گھر میں پہنچ گیا اور یا اللہ تیرے آخرت کے گھر میں داخل ہو گیا، یا اللہ تو اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. یا اللہ اس کی نیکیوں کو قبول فرما، گناہوں سے درگزر فرما، ان کی اولاد کو صدقہ جاریہ فرما، ان میں آپس میں محبت پیدا فرما، جوڑ پیدا فرما. انہیں اپنی ماں کا فرما بردار بنا، اپنی ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اپنے باپ کی قبر کے ٹھنڈا ہونے کا ذریعہ بنا، اپنے باپ کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا. ان کو دن بدن نیکی میں ترقی عطا فرما، نافرمانی سے نفرت عطا فرما. ان کا آپس میں جوڑ، اتفاق اور محبت قائم فرما. ماں کی دعاؤں کو لینے والا ان کو بنا، ان کا خدمت گزار انہیں بنا. اور یا اللہ اپنے اپنے وقت پر ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اور یا اللہ جو تیری ناراضگی کے آثار نظر آ رہے ہیں، یا اللہ تو اپنے غصے کو دور کر دے اور اپنے بندوں کے لیے ایمان اور اسلام کا ہدایت کا دروازہ کھول دے. ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنے سے دور نہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین برحمتہ.